اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو سوروں کے بیچ 40 کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ 40 دن کا؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ انہوں نے کہا 40 سال کا؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا 40 مہینے کا؟ تو فرمایا مجھے علم نہیں۔ اور انسان کے جسم کی ہر چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے سوائے دم کی ہڈی کے، اسی ہڈی سے انسان کو دوبارہ جوڑ کر پیدا کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائیں گے جس سے لوگ اس طرح اگیں گے جیسے زمین سے سبزی اگتی ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: جب قیامت برپا ہوگی تو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس سے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ یہ پہلا سور ہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ یہ دوسرا سور ہے۔ انہیں پہلا سور اور دوسرا سور کہتے ہیں۔ ان دو سوروں کے بیچ کتنے دنوں، مہینوں یا سالوں کا وقت ہوگا، اس کی بابت حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے لا علمی ظاہر کی، کیونکہ انہیں اس کا علم نہیں تھا۔ لیکن کچھ دوسری روایات میں 40 سال کی مقدار موجود ہے۔ انبیاء کے علاوہ انسان کے سارے وجود کو مٹی کھا جاتی ہے، لیکن اس کی دم کی ہڈی باقی رہتی ہے۔ یہ کس طرح باقی رہتی ہے، اس کی پوری حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں۔ بہرحال اس ہڈی سے انسانی جسم کی دوبارہ تخلیق ہوگی۔ آسمان کی بارش سے انسانی جسم بھی قیامت والے دن سبزیوں کی طرح زمین سے اگیں گے۔ انہی راوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت کسی مجلس میں تشریف فرما تھے، لوگوں سے باتوں میں مشغول تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر بات فرماتے رہے۔ تو لوگوں میں سے کسی نے کہا، اس دیہاتی نے جو کہا ہے وہ آپ نے سن تو لیا ہے لیکن اسے آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ اور کچھ نے کہا آپ نے سنا ہی نہیں، یہاں تک کہ جب آپ نے اپنی بات مکمل فرما لی تو فرمایا قیامت کی بابت پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے پوچھا امانت کا ضائع کرنا کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب دین و دنیا کا معاملہ ان پڑھ اور جاہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ بخاری شریف۔ فائدہ: اس میں قرب قیامت کی ایک بڑی اہم نشانی بیان کی گئی ہے کہ دین و دنیا کے معاملات نیک اور قابل لوگوں کی بجائے بدقماش اور جاہل لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ دنیا کی سرداری بھی ان کے حصے میں آئے گی جو فسق و فجور اور بدعملی اور دراچاری میں پیش ہوں گے، اور فتویٰ دینے اور فیصلہ کرنے کے پد پر بھی وہ لوگ فائز ہوں گے جو جاہل، مال و جاہ کے لالچی اور زہد اور تقویٰ سے محروم ہوں گے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ تمام بیماریوں سے اور مرض سے شفا کلی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔